وہ شکوک جن کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے اسی سلسلے میں. تو پہلا مورد جہاں پہ شک کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے وہ مورد ہے شک بعد المحل، موقع گزرنے کے بعد، محل گزرنے کے بعد. جس چیز کے بارے میں شک ہے اس کا محل گزر چکا ہے، موقع گزر چکا ہے اس بارے میں. مثلا ہمیں رکوع کی طرف جا رہے ہیں رکوع کے لیے اور حمد سورہ کے بارے میں شک ہے. آپ رکوع میں جا رہے ہیں اور شک کیا کہ میں نے حمد سورہ پڑھا یا نہیں پڑھا، یا صرف مثلا سورہ حمد تو میں نے پڑھ لیا لیکن سورہ پڑھا یا نہیں پڑھا، اس میں شک ہے. جبکہ آپ رکوع کے لیے جا رہے ہیں، رکوع میں پہنچنے والے ہیں، اس طرف جا رہے ہیں، تو فرمایا کہ اپنے شک کی پرواہ نہ کریں، رکوع میں جائیں، آگے بڑھیں. تو ہمارے لیے مشکلات وہاں پہ آتے ہیں، ہم انہیں آسانیوں کو یاد نہیں رکھتے تو پھر مشکلات پیش آتی ہیں. آسانی یعنی شک کی پرواہ نہیں کرنی، آگے جانا. یعنی خداوند متعال قیامت کے لیے آپ سے سوال نہیں کرے گا، کیونکہ حکم یہ ہے کہ شک کی پرواہ نہ کریں، آگے بڑھیں، آپ کی نماز صحیح ہے. اور اسی طرح دوسری رکعت میں آپ قنوت پڑھ رہے ہیں، دوسری رکعت میں شک کریں کہ حمد سورہ پڑھا یا نہیں پڑھا، کیونکہ حمد سورہ کا محل گزر چکا. حمد سورہ اور قنوت میں ترتیب ضروری ہے، پہلے حمد سورہ ہے اس کے بعد قنوت ہے. اب جب یہ بعد والے عمل میں جو کہ مستحب ہے مشغول ہے اور گزشتہ واجب عمل میں شک ہے تو اپنے شک کی پرواہ نہ کریں. قنوت پڑھ رہے ہیں تو اس سے پہلے حمد سورہ کے بارے میں شک ہوا تو اپنے اس شک کی پرواہ نہ کریں، نماز کو آگے بڑھائیں، قنوت کو پڑھیں، پھر رکوع، سجود، تشہد، سلام ہے. تیسرا، اگر رکوع کے بعد یا سجدے کے بعد شک کیا کہ واجب اعمال جیسے ذکر رکوع، ذکر سجود یا بدن کا ساکن ہونا ذکر کے وقت واجب ہے. اب آپ رکوع کے بعد شک کیا کہ رکوع میں نے ذکر پڑھا یا نہیں پڑھا، جبکہ آپ رکوع سے اٹھ چکے ہیں. یہ دوسرا عمل ہے، رکوع سے اٹھنا واجب ہے، واجب عمل ہے. تو رکوع والا محل گزر چکا ہے. اب رکوع کے بعد آپ جو قیام میں آ چکے ہو جو کہ ایک الگ سے واجب ہے، اس میں ابھی رکوع کے بارے میں آپ شک کریں کہ ذکر پڑھا یا نہیں پڑھا، بدن ساکن تھا یا نہیں تھا، شک کی پرواہ نہ کریں، آگے بڑھیں. اسی طرح سجدے کے بعد آپ نے شک کیا کہ میں نے اس سجدے سے اٹھا، یہ ایک الگ عمل ہے، واجب ہے، سجدے سے اٹھنا واجب، بدن کو ساکن کرنا واجب، آپ اس عمل میں مشغول ہیں جبکہ سجدہ والا عمل موقع گزر چکا ہے. تو ابھی آپ نے شک کیا کہ سجدے کے بعد کہ میں نے سجدے میں ذکر پڑھا یا نہیں پڑھا، میرا بدن ساکن تھا یا نہیں تھا، تو اپنے شک کی پرواہ نہ کریں، آگے بڑھیں. شک کے بعد چوتھا مسئلہ ہے سجدے کی طرف جاتے وقت شک کیا کہ رکوع کیا یا نہیں، جبکہ آپ سجدے میں جا رہے ہیں. ایک عمل کا فاصلہ ہے، رکوع کے بعد قیام بعد رکوع، وہ ابھی انجام دیا، ابھی آپ جا رہے ہیں سجدے میں، تیسرے عمل میں داخل ہے. اب آپ شک کریں کہ میں نے رکوع کیا ہے یا نہیں کیا. اسی طرح تو آپ شک کی پرواہ نہ کریں، آگے بڑھیں. اسی طرح سجدے کی طرف جاتے ہوئے شک کریں کہ رکوع کے بعد میں کھڑا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، رکوع کے بعد میرا قیام جو کہ واجب ہے عمل انجام دیا تھا یا نہیں دیا تھا. یہاں بھی یہی ہے، شک کے بعد محل ہے، اپنے شک کی پرواہ نہ کریں. حضرت آقا امیر المؤمنین علی بن ابی نہج البلاغہ میں خطبہ 191 یہاں پر واجبات و محرمات کے بارے میں چند باتیں انہوں نے بیان کی، فرمایا ہے کہ فما اقل من قبلها وحملها حق حملها، بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اسے قبول کیا، واجبات الہیہ کو، محرمات الہیہ قبول کیا اور ان کا حق ادا کیا. یہ بہت کم لوگ ہیں، بہت کم لوگ عمل کرتے ہیں. یعنی کس قدر کم ہے جو ایمان کے اس مرحلے میں دل سے واجبات کو قبول کیا کہ یہ خدا کی طرف سے میں قبول کرتا ہوں، یہ محرمات انہیں ترک کرنا ہے اللہ کی طرف سے میں قبول کرتا ہوں. بہت کم لوگ جنہوں نے قبول کیا اور پھر دل سے ان پر عمل کیا، انجام واجبات کو اور ترک محرمات کو اپنا وظیفہ سمجھا ہو، وظیفہ الہی کہ خدا متعال نے ہمارے گھر میں ڈالا ہے، قبول کرنا چاہیے. بہت کم لوگوں نے قبول کیا، پھر عمل بھی کیا، بہت کم لوگ. تو
تو کس قدر کم ہے جو واجبات کا حق ادا کرتے ہیں، محتر کے محرمات کا حق ادا کرتے ہیں۔ وَهُمْ أَهْلُ صِفَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ إِذْ يَقُولُ، یہ لوگ جنہوں نے واجبات کو قبول کیا بعنوان وظیفہ اور انجام دیا، ترک محرمات کو بعنوان وظیفہ الہی نواہی الہی قبول کیا اور عمل کیا اور حق ادا کیا، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی تعریف خدا متعال نے کی ہے قرآن مجید میں، اور فرمائے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ یہی چیز خدا متعال کی طرف سے قبول کیا واجبات ترک محرمات کو، انجام واجبات کو اور عمل کیا، تو ایسے شکور بندے کم ہیں، شکر گزار بندے کم ہیں۔ امیر المومنین نے اس بارے میں دو شاہد مثال بیان فرمایا بعنوان شاہد مثال، مطلب ایک بندگان خدا میں واجبات الہیہ اور محرمات الہیہ کو پہچاننے والے اور خوب عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ قلیل من عبادی الشکور، اس میں جو امیر المومنین نے فرمایا کہ قلیل من عبادی الشکور، اس میں دو باتیں ہیں، شکر گزار بندے کم ہیں، اس میں ایک انذار ہے اور ایک تبشیر ہے۔ انذار یعنی اس میں خبردار کیا ہے، اور تبشیر یعنی خوشخبری بھی ہے۔ انذار ہے کہ ان افراد کے لیے کہ جو اس قلیل گروہ میں شامل نہیں ہیں، قلیل شکر گزار بندوں میں شامل ہیں، ان کے لیے انذار ہے، ان کے لیے خبردار ہے کہ تم لوگ شکر گزار بندے بہت کم ہیں، اپنے آپ کو دیکھو کہ اس گروہ میں شامل ہو یا نہیں، جنہوں نے واجبات کو قبول کیا اور عمل کیا، محرمات کو قبول کیا اور ترک کیا، ایسے شکر گزار بندے کم ہیں، خود کو اس گروہ میں شامل کریں جو نہیں۔ ان کے لیے انذار ہے کہ ان کے لیے فرمایا فَأَحْطِعُوا بِأَسْمَاعِكُمْ إِلَيْهَا، اگر تم لوگ اس قلیل گروہ میں شامل نہیں شکر گزار ہے تو اپنے کانوں کو نداء تقوی الہی سننے کے لیے تیزی سے کھول دو۔ ٹائم کم ہے، عمر گزرتی جا رہی ہے، عمر کسی کا انتظار نہیں کرتی ہے، تو اپنے کانوں کو تیزی سے کھول دو، یعنی جلد سے جلد واجبات اور محرمات کو سنو اور سنو، ٹائم نہیں ہے تمہارے پاس۔ ان کے لیے آغام عمل کا مشورہ دو بات، ایک یہ وَأَلِقُوا بِجِدِّكُمْ عَلَيْهَا، کوشش کرو کہ برابر واجبات اور محرمات کی پابندی کرو، تمہارے پاس ٹائم کم ہے، اور اس کے ذریعہ اپنی نیند کو بیداری میں تبدیل کرو۔ وَأَيْقِظُوا بِهَا نَوْمَكُمْ، واجبات پر عمل کر کے محرمات کو چھوڑ کر خود کو بیدار کرو، یہ بیدار لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ جو لوگ سوئے ہوئے انہیں کیا معلوم واجبات کیا ہے محرمات کیا ہے، وہ سب کھانے پینے میں لگے ہوتے ہیں۔ تو اس کے ذریعے اپنی نیند کو بیداری میں تبدیل کرو، کہیں غفلت سے نیند میں رہ کر ترک واجبات نہ ہو، انجام واجبات تمہارے تم سے سرزد نہ ہو، تو لہذا کوشش کرو کہ اپنے آپ یہ دو کام کریں، جلدی سے اپنے قانون کو کھولیں، واجبات کو سنیں، سیکھیں اور عمل کریں، اور بیدار ہو جائیں، خود کو بیدار کر تم غفلت میں ہو، اس عمر کو پہنچے ابھی تک پتہ ہی نہیں واجبات کیا ہے محرمات کیا ہے۔ ان ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ میں نے سیکھا ہے واجبات یا نہیں سیکھا، میں کیسے مسلمان ہوں، کیسے شیعہ ہوں کہ مجھے اپنے واجبات کا نہیں معلوم، اپنے محرمات کا نہیں معلوم۔ سنی سنائی چند باتوں میں عمل کر کے خود کو مومن، شیعہ، متدین، متقی، پرہیزگار مطلب سمجھتے ہیں۔ اس قدر خدا متعال نے قرآن اور احادیث میں نقل البلاغہ میں مثلا صحیحوں میں احادیث قدسیہ میں بیان کر رہا ہے کہ ترک واجبات، انجام محرمات سے بچیں، واجبات کو بر وقت انجام دیں، محرمات کو بر وقت ترک کریں تاکہ انسان آگے بڑھ سکے۔